الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو میں خودکشی کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کی وعید اس عنوان کے تحت گفتگو کریں گے کہ خودکشی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا عظیم گناہ ہے اور اس کی سزا کیا ہے، اور خودکشی کرنے والے کی سزا صرف اور صرف دوزخ، اور دوزخ میں اس کو اسی طرح کا عذاب جس طرح اس نے خود کو مار ڈالا، جس طرح اس نے خودکشی کی، یہ دوزخ میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور اسی عنوان پر آج ہماری قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو، اور تم اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو، یعنی یہ اللہ کا حکم بھی ہو گیا۔ یہاں پر اللہ ہمیں منع فرما رہا کہ مت کرو ایسا، اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہیں عذاب دیں گے، تو تم اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو، اور بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ لیکن اگر تم خودکشی کرو گے تو اللہ پھر تم پر عذاب بھی مسلط کر دے گا، اور بہت سخت اور دردناک عذاب تمہیں دے گا۔ اور جو ایسا کرتا ہے، جو ایسا ظلم کرے گا، جو اپنے اوپر اپنی جان پر ایسا ظلم کرے گا، جو ظلم سے ایسا کرے گا، تو ہم عنقریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29-30۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی چیز کے ساتھ خودکشی کی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی چیز کے ساتھ خودکشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس چیز کے ساتھ اس کو عذاب دے گا۔ یعنی جس چیز کے ساتھ، مثلا اس نے تلوار سے خودکشی کی یا گولی اپنے مار لی، اسی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ یعنی کوئی پانی میں ڈوب کر مرا تو اس کو پانی کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یعنی جس چیز کے ساتھ وہ خودکشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے قیامت کے دن اسی چیز کے ساتھ اس کو عذاب دے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث 26-36۔ اسی ضمن میں اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کی، جس نے خود کو یعنی خودکشی کرنے کے لیے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی، تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح خود کو گراتا رہے گا۔ یعنی جہنم میں اس کو اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا، اور پھر کہے گا تو پہاڑ پر چڑھ اور اب اسی طرح جہنم میں گر، پہاڑ پر چڑھ اور اسی طرح جہنم میں گر۔ تو اس طرح سے اس کو اسی طرح اس کو عذاب دیا جائے گا خودکشی کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے زہر پی کر خودکشی کی تو اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا، اور وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زہر پی کر خودکشی کرتا رہے گا۔ یعنی دوزخ کی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا، دوزخ کی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا، پھر اس کو زہر دے دیا جائے گا، پیتا رہے اور مرتا رہے، پھر پیتا رہے، پھر مر جا، پھر پی، پھر مر جا۔ اس طرح اس کو عذاب دیا جائے گا، زہر پلایا جائے گا اس کو۔ کہاں؟ دوزخ میں، دوزخ میں ڈال دیا جائے، اس کو زہر دے دیا جائے گا، پیتا رہے اور مرتا رہے، پیتا رہے اور مرتا رہے۔ کتنا سخت عذاب ہے خودکشی کرنے والوں کے لیے۔ اور جس نے تیز دھار والے کسی آلے یا کسی چیز کے ساتھ خودکشی کی، وہ آلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آلے سے اپنا پیٹ پاڑتا رہے گا۔ یعنی اس کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا،
اور دوزخ میں ڈالنے کے بعد اس کو وہی جو جس چیز کے ساتھ اس نے خودکشی کی تھی وہی آلہ، وہی ہتھیار، وہی چیز، جو کچھ بھی ہو جس چیز سے اس نے خودکشی کی ہے وہی چیز اس کو پکڑا دی جائے گی کہ اب تو اپنے پیٹ چیرتا رہے، پھاڑتا رہے، اسی طرح یہی عذاب اس کو دیا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث 5778 اور مسلم کی حدیث 300، ترمذی کی حدیث 2043 اور 2044۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خود اپنا گلا گھونٹ لے وہ دوزخ میں اپنا گلا گھونٹتا ہی رہے گا۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھانسی لگا کر جو ہے مر جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں وہ عذاب، بات قابل توجہ یہ ہے کہ اس کو جو عذاب دیا جانا وہ دوزخ کے اندر دیا جائے گا، یعنی اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، پھر وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے وہ عذاب اس کو دوزخ کے اندر دیا جائے گا۔ تو یہ کتنی سخت وعید ہمارے لیے ہے کہ اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور عوام کو اس پر ہمیں مطلع کرنا چاہیے، یہ حدیثیں ان تک پہنچانی چاہیے تاکہ تمام لوگ اس سے جو ہے مطلع ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں اور لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو سمجھائیں، اپنی تقریروں میں، اپنی واعظ و نصیحتوں میں یہ بات ضرور بیان کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اکثر لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، تاکہ لوگ اس سے بچیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کر دیا ان لوگوں سے جو خودکشی کرنے والے ہیں، اس کی بخشش نہیں ہوگی حتیٰ کہ وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ اور حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ کچھ چند ایک ایسے صحابی ہیں جن کے نام ہیں، تو انہوں نے جو ہے جنگیں لڑیں اور ان کو زخم لگے اور زخم لگنے کے بعد میں جو ہے انہوں نے خودکشی کر لی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دوزخی ہے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھی تھا، صحابی تھا، اس نے جنگیں لڑیں، شدت سے اس نے جنگ لڑی، کئی کافروں کو قتل کیا اس نے، لیکن صرف خودکشی جیسا گناہ کرنے کے سبب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دوزخی ہے، دوزخ میں جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں جب ایک صحابی کا یہ حال ہے تو عام انسانوں کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا گلا گھونٹ کر خودکشی کر لے، مر جائے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل فرمائے گا، پھر وہ گلا گھونٹتا رہے گا اپنا، یعنی پھانسی پر لٹکتا رہے گا، مرتا رہے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، یہی اس کو عذاب دوزخ کے اندر دیا جائے گا۔ اور جو شخص نیزہ مار کر خودکشی کرے وہ دوزخ میں بھی خود کو نیزہ مارتا رہے گا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر اس کا 1365۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زہر پیا تو آخرت میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ جہنم کا آگ میں ہمیشہ پیتا رہے گا، یعنی وہ پھر وہ جہنم کی آگ میں وہ اس زہر کو ہمیشہ پیتا رہے گا، یعنی وہ جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو جس زہر سے اس نے خودکشی کی تھی وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، پھر اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہ جہنم اس زہر کو جو پیتا رہے گا، اسی طرح اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث 3872۔ حضرت ثابت بن زحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تیز ہتھیار سے خود کو مار ڈالے تو اس کو اسی ہتھیار سے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث 1363۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے خیبر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین میں خوب لڑائی ہوئی، ایک جنگ ہوئی، غزوہ خیبر کی بات ہے یہ۔ تو مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کی خوب لڑائی ہوئی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کی جانب واپس آ گئے اور مشرکین اپنے لشکر کی طرف لوٹ گئے، اس دوران میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے، یعنی حضور کے جو صحابہ تھے ان میں سے ایک صحابی کا یہ یہاں واقعہ ہے۔ تو جب جنگ خیبر ہوئی
تو جب مسلمانوں میں اور کفاروں میں مشرکین میں خوب لڑائی جب ہوئی آپس میں، پھر جب جنگ رکی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف واپس پلٹے اور سارے صحابہ اکٹھے ہوئے۔ تو اس دوران میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص ایسا تھا جو جماعت سے الگ ہو جانے والا تھا، تنہا رہ جانے والے مشرکین کو نہیں چھوڑتا، یعنی اس نے بہت لوگوں کو قتل کیا۔ ذرا اس نے دیکھا موقع اور اس نے مشرک کو پکڑا، کافر کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ یعنی سب سے زیادہ اس نے جو محنت کی اور شدت کے ساتھ وہ لڑا، اور خوب اس نے لڑنے میں اور کفاروں کو قتل کرنے میں تو اس نے بہت اچھا کام کیا، خوب لڑا وہ۔ تو اس کی چرچائیں ہوئیں کہ وہ فلاں شخص بہت لڑا، آج اس نے تو کمال کر دیا، اس نے بہت کفاروں کو قتل کیا، آج اس نے بہت اچھا کام کیا۔ تو وہ کیا کرتا تھا، وہ اپنی تلوار سے کفار کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا تھا۔ اس شخص کے متعلق چرچا ہونے لگی کہ وہ خوب لڑا، یعنی اس صحابی کا جو چرچا ہونے لگا کہ وہ خوب لڑا، جتنا کام اس نے کیا ہے ہم میں سے کسی نے اتنا کام نہیں کیا۔ یعنی صحابہ میں یہ چرچا ہوئی کہ جس سب سے زیادہ جو لڑائی جو لڑی ہے کفاروں سے، سب سے زیادہ اس شخص نے لڑی، سب سے زیادہ اس نے آج قتل عام کیا، بہت شدت کے ساتھ وہ لڑا، بہت محنت کی اس نے آج۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ تم آگاہ رہو کہ وہ شخص دوزخی ہے۔ یعنی جس صحابی کا چرچا ہو رہا ہے وہ شخص خوب لڑا، اس نے کفاروں کو قتل خوب کیا، اور آقا نے فرما دیا نہیں وہ تو دوزخی ہے۔ دیکھیے جس شخص کا ایک چرچا عام ہوا کہ سب سے زیادہ کفاروں کو قتل کرنے والا وہ شخص، اور سب سے زیادہ محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا، سب سے زیادہ شدت کے ساتھ لڑنے والا کفاروں سے، کون؟ صحابی۔ اور اللہ کے رسول فرما دے نہیں وہ صحابی تو دوزخی ہے، وہ صحابی دوزخی ہے۔ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخی ہے، تم آگاہ رہو وہ دوزخی ہے۔ تو اس نے جلدی مرنا چاہا، اس لیے اس نے اپنی تلوار زمین پر رکھی اور اس کی نوک اپنے سینے پر رکھی، پھر اپنی تلوار پر زور دیا، اس طرح اس نے خودکشی کر لی۔ یعنی کہ اس کو بھی زخم لگے تھے، تو اس کو جب زیادہ زخم لگے تو اس کی تکلیف، اس کی سختی، اس کی شدت کو وہ برداشت نہ کر سکا، اور اس نے تلوار کی نوک اپنی گردن پر رکھی اور اس نے اس طرح تلوار اپنا زور دیا اور تلوار سے اس نے خودکشی کر لی۔ بس یہ گناہ تھا اس کا۔ اس لیے آقا نے فرمایا، لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو بہت لڑا، بہت اچھا کام کیا اس نے، کسی صحابی نے اتنا اچھا کام جتنا اس نے اچھا کیا، لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ وہ دوزخی ہے۔ کیوں؟ اس نے خودکشی کر لی بعد میں، کیونکہ اس کے اتنے زخم تھے کہ ان کی تکلیف وہ برداشت نہ کر سکا، اس نے خودکشی کر لی۔ یہ گناہ ہو گیا، وہ صحابی تھا لیکن دوزخ میں جائے گا۔ اے صحابی، جنگ کرنے والا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا، حضور کا ساتھی، لیکن دوزخ میں جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے خودکشی کر لی۔ یہ گناہ کتنا بڑا ہے، گناہ ہے، ہم اس پر غور کرنا چاہیے، لوگوں تک یہ بات ضرور پہنچائیں کہ خودکشی کبھی نہیں کرنا، کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں۔ تو اس طرح اس نے خودکشی کر لی۔ پھر ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا، جس شخص کے متعلق آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ جہنمی ہے اور لوگوں کو یہ بات بڑی گراں گزری، چنانچہ میں اس کی تلاش میں نکلا تو دیکھا وہ سخت زخمی ہو گیا تھا اور جلدی مرنا چاہتا تھا، تو اس نے اپنی تلوار کی نوک اپنے سینے کے درمیان کر کے اس پر جھول گیا اور خودکشی کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا بظاہر لوگوں کے سامنے اہل جنت والے کام کرتا ہے، کیونکہ لوگ یہ پہچان نہیں کر سکتے کہ جنتی ہے یا دوزخی۔ یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے۔ کوئی شخص اگر 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں، کوئی یہ مطلب نہ نکالے، نہ یہ اس کی نشانی دے دے، اس کو مہر لگا دے کہ نہیں یہ تو جنت میں جائے گا۔ اللہ اس کا رسول بہتر جاننے والے ہیں کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ۔
تو جیسا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری اپنی بات نہیں، میری ذاتی بات کوئی نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی لوگوں کے سامنے بظاہر اہل جنت والے کام کرتا ہے، انسان جو ہوتا ہے لوگوں کے سامنے اہل جنت والے یعنی جنتیوں والے کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، لیکن حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کا قول، لوگوں کے سامنے کوئی شخص جنت والے کام کرتا ہے لیکن اصل میں وہ جہنمی ہوتا ہے، اور اسی طرح کوئی آدمی بظاہر لوگوں کے سامنے اہل جہنم والے کام کرتا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے، کہ تمہیں نہیں معلوم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ تو یہ بخاری کی حدیث 4203 اور اسی بخاری میں 6607 اور مسلم کی حدیث 306۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں مسجد میں یہ حدیث بیان کی جسے میں نہیں بھولا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے میں اس حدیث کو میں نہیں بھولا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو زخم لگ گیا تھا، اس نے خود کو قتل کر ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ میرے بندے نے مجھ سے سبقت چاہی لہٰذا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ یہ بخاری کی حدیث 1364۔ یعنی اتنی سخت بھائی، اتنی سخت بات، اتنا سخت اور دردناک ہم کو عذاب ملنے والا ہے صرف اس گناہ کے باعث، خودکشی کرنے کے باعث، اس پر جنت حرام خودکشی کرنے والے کے لیے، اور اس پر دوزخ واجب، اور دوزخ میں اس کو عذاب بھی دیا جائے گا۔ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پوری طرح سے واضح ہوا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے ایک شخص کو بہت زخم آئے تو وہ ان کی تاب نہ لا کر گھبرا گیا اور اس نے چھری پکڑی اور اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خون بند نہ ہونے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا میرے بندے نے خود کو میرے پاس آنے میں جلدی کی لہٰذا میں نے اس کو جنت پر حرام کر دیا۔ میں نے جنت کو اس پر حرام کر دیا، یعنی وہ جنت اس پر حرام ہو گئی، جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ صرف دوزخ میں جائے گا اور دوزخ میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث، اس کا حدیث نمبر ہے 3463۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔